السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہم سورۃ الغافر کی ابتدا کریں گے۔ سورۃ الغافر میں اس کے دو نام ہیں، الغافر اور المؤمن۔ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس سب کانٹیننٹ میں قرآن مجید ہے، میرا خیال ہے اس میں غافر ہے شاید، یا المؤمن ہے۔ بہرحال دونوں میں جو عرب میں نام ہے وہ الغافر استعمال ہوتا ہے، اور آیات اس کی 85 ہیں، اور مکان یعنی مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب 40 ہے، ترتیب نزول 60 ہے، اور یہ ابتدا اس کی ہوتی ہے حامیم سے۔ اب یہ حامیم کے بارے میں، ان صورتوں کے بارے میں کچھ فضائل ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ آل حامیم ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم ہے۔ حوامیم حامیم کی جمع ہے، یعنی یہ 7 صورتیں ہیں جو ترتیب سے حامیم کے ساتھ یہاں سے آگے چل رہی ہیں، تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسعر بن کدام کا قول ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان صورتوں کو دلہنیں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن مجید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں ہو، اور اس کا کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں بارش ہو چکی ہو۔ وہ اس جگہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلتے چلتے سرسبز و شاداب اور گھنے باغات میں پہنچ جائے، اور کہے کہ میں تو بارش برسنے والی پہلی جگہ ہی سے خوش ہو رہا تھا، حالانکہ یہ مقام تو اس سے بھی زیادہ خوش منظر ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ پہلی بارش کی مثال قرآن مجید کی عظمت کی مثال ہے، اور ان سرسبز و شاداب اور گھنے باغات کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں حامیم کی صورتیں ہیں۔ تو حامیم کی صورتوں کو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ قرآن مجید میں یہ سرسبز و شاداب اور گھنے باغات کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ مزید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو پڑھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خوش منظر اور دل فریب باغات سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ حامیم کی ایک اور فضیلت حروف مقطعات کے بارے میں تو صاحب ذرا کہ آپ کو پتہ ہے حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے ایک شخص سے روایت کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ان بیتم اللیلۃ فقولوا حامیم لا ینصرون، اگر تم پر دشمن کی طرف سے رات کو حملہ ہو جائے تو شعار کے طور پر کہو حامیم لا ینصرون، کہ حامیم ان دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ابتدا میں یہ باتیں سورۃ الغافر یعنی سورۃ المومن کے بارے میں تحریر فرمائی ہے۔ جی تو مریم قرات کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. جزاکاللہ خیرن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ جی، ان آیات میں غریب الکلمات میں کوئی ایسا خاص کلمہ موجود نہیں ہے جس کو ہم دیکھیں، موسٹلی وہی ریپیٹڈ کلمہ ہے۔ ایک الطول لفظ آیا ہے اس میں، الطول سے مراد فضل ہے، کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت ہے، الطول اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ مزید اس میں یہ یدحدو، ادحد یدحد باب فعال میں سے پھسلا دینا اس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک پوائنٹ سے کسی کو آپ نے دوسرے پوائنٹ کی طرف اس کا پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا، اس کو اپنے اصل پوائنٹ آف ویو سے ہلا ڈالا، اس سے اس کے قدم اکھیڑ دیے۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ اوکے، آئیے بنت انصار، ام احتشام اور ام عبد الرحمن۔ جی بنت انصار، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، مجھے یہ بتائیے العزیزی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ اسم الجلالہ کی صفت ہے۔ یہ لفظ الجلالہ یا اسم الجلالہ کی صفت ہے۔ اوکے، ام احتشام، العلیمی کیوں مجرور ہے؟ سر یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، اسم کس کی؟ جلالہ، کتاب کی یا لفظ الجلالہ کی؟ اسم جلالہ کی سر۔ لفظ الجلالہ کی یہ صفت ہے، صفت نمبر 2 ہے۔ مجھے یہ بتائیے بنت انصار، الکتابی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف الیہ ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ مجھے یہ بتائیے ام احتشام، تنزیل کون سے باب کا مصدر ہے؟ تنزیلا سر باب تفعیل سے۔ جی، باب تفعیل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، نازل ہونا۔ اوکے، تفعیل تو یہ مرفوع ہے اور الف لام کے بغیر ہے، اس کی کیا وجہ ہے ام احتشام؟ سر یہ مضاف بن رہا ہے۔ یہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ مجھے یہ بتائیے من اللہ العزیز العلیم، ام احتشام، اس کا جملے میں کیا مقام ہے، پورے اس جملے کا؟ سر یہ شبہ جملہ خبر بن رہا ہے۔ ویری گڈ، یہ شبہ جملہ خبر ہے۔ بنت انصار، تنزیل الکتابی، یہ جملہ میں کیا بن رہا ہے؟ سر مبتدا۔ مبتدا بن رہا ہے، ایکسیلنٹ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ کیا ترجمہ ہوا بنت انصار؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ کتاب کا نازل کیا جانا اللہ سے جو بہت غالب اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ سے ہے جو بہت غالب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو مجھے بتائیں گی ام عبد الرحمن، یہاں پر العزیز اور العلیم 2 صفات کیوں استعمال کی گئی ہیں تنزیل الکتابی کے ساتھ؟ سر لفظ الجلالہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اتارنے کی نسبت سے 2 صفات لائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب اتارنے کا عمل، اور دوسرا جو کتاب کے اندر معلومات ہیں اس حساب سے خوب جاننے والا۔ نہیں تو العزیز کا کیا مطلب، کیا مقصد ہوا؟ بہت غالب، جی غالب، بہت غلبے والا، زبردست۔ تو کیا اس کا تنزیل الکتاب سے کیا ریلیشن ہے؟ سر کیونکہ قرآن شریف کا اتارنا جو ہے وہ ایک زبردست کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یعنی یہاں پہ العزیز لانے کا؟ لیکن کتاب کا نازل کرنا، یعنی کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ ہی، وہ کون ہے؟ جی العزیز ہے، غالب ہے۔
وہ جی जब चाहे जी जो चाहे नाजिल फरमा सकता है, उसको कोई नहीं पूछ सकता, कोई उससे सवाल जी नहीं कर सकता ये अब क्यों उतारा गया तो बाद में क्यों नहीं उतारा गया, जी सर, ये कुरान शुरू में ही क्यों नहीं आ गया, हम नहीं बिल्कुल मानते सर। कोई ये कह दे तो वो तो गालिब है, उसकी मर्जी चलेगी, जी जब चाहे जी नाजिल सर, फरमा दे, जिस पर चाहे नाजिल फरमाए, जिस कौम में चाहे नाजिल फरमाए, जिस जबान में चाहे नाजिल फरमाए, वो गालिब है, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई एतराज नहीं उठा सकता। अल अजीज है, अल अलीम है, जानने वाला है, उसे खूब मालूम है कब नाजिल करना है, किन पर नाजिल करना है, किस जुबान में नाजिल करना है, क्या क्या नाजिल करना है, क्या नहीं करना है, इसके नाजिल जी होने सर, के बाद क्या होगा, लोग उसकी जो उसके बंदे हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ कहा जाएगा, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, वो सब जानता है। अल अजीज है, अल अलीम है। ओके गुड, माशाअल्लाह। जी गुलफिशा, उम्मे सिदरा, उम्मे अदीबा, आइए, बिन्त खुर्शीद आइए। उम्मे अदीबा, गाफिरी ज़म्बी, ये गाफिरी ज़म्बी कौन सा मुरक्कब है? जी सर, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। गाफिरी मजरूर क्यों है? जी सर, ये भी सिफ्त हो रहा है इसमें जलाला के। ये सिफ्त हो रही है, सिफ्त नंबर 3, गाफिर ज़म्बी। गाफिर कौन सा इसमें है? इस्मुल फाइल है सर। इस्मुल फाइल है, वेरी गुड। मादा क्या है? गैन फारा। बाब कौन सा इस्तेमाल होता है? सर बाबे मुफाइला। अच्छा, बहुत दूर चली गई आप, गाफर। बाब दाद से इस्तेमाल होता गफरा है। या फिर। कहाँ का सफर जी कर सर, रही हैं आप? बाबे दुआ। नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं वो इस्मुल फाइल देख रही थी तो तो इस्मुल बाबे फाइल दुआ भी तो से सीधा गफरा या सीधा है, फिर। फाइल उनके वजन में बाब सुलासी से है। जी जी, सॉरी सर। ओके जी, गाफिर ज़म्बी क्या मतलब होता है? गाफिर ज़म्बी गुनाहों को बख्शने वाला सर। गुनाहों को माफ करने वाला। गाफिर का क्या मतलब है? बख्शने वाला होगा ना सर, माफ करने वाला। जी उम्मे अब्दुर्रहमान, गाफिर का क्या मतलब है? जी सर, माफ करने वाला या बख्शने वाला। अच्छा, तो ये क्या होता है माफ करना बख्शना? गुनाहों को गलतियों को माफ करना। एक मिनट, मि- उम्मे अदीबा, जब आपसे पूछो तब जी बोले, सर झूठ मिटा मत देने बोला वाला, करो। क्या मतलब है बख्शना, माफ गुनाहों को करना? मिटा देने वाला, खत्म कर देने वाला। देखिए, गाफिर का जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा जी मीनिंग है, पहला मीनिंग वो है गुनाहों पर पर्दा डालना, जी सर, पर्दा डाल देना। जब हम कहते हैं या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हैं, तो वो क्या जी करता है सर, बेसिकली? छुपाता है, पर्दा डालता है। पर्दा जी डाल देता है, छुपा देता है, ठीक है, छुपा देता है, किसी के सामने भी नहीं लाएगा और खुद भी सजा नहीं देगा, माफ कर दिया उसने, ठीक है। गाफिर जी ज़म्ब, सर, गुनाहों, अब मतलब उर्दू में कह ले माफ करना, माफ कर देना, किसी को माफ कर देना। जब आप किसी को माफ करते हैं तो क्या करते हैं? अब गुनाह तो आपको याद, गलती तो याद रहती है ना उसकी जिसने गलती की है, जी सर, बिल्कुल लेकिन आप करते क्या है, उसका तज़किरा नहीं करते हैं, बिल्कुल सर, ना ऐसा ही ही। उस बंदे से करते हैं, ना ही किसी और के सामने करते हैं। क्या हम इस तरह से माफ करते हैं लोगों को? हम बज़ाहिर तो माफ कर देते हैं, लेकिन उसका तज़किरा नहीं छोड़ते। जी कभी सर, तो हम उसी आदमी के सामने कर देते हैं, और कभी हम बहुत ख्याल रखें उसके सामने नहीं करते तो दूसरों के सामने करते हैं। इसका मतलब हम गाफिर तो ना हुए, हम लोगों को माफ जी करने वाले तो ना हुए। माफी का मतलब तो है कि फिर ठीक है, मुझे याद रहेगा इसने ये गलती की थी, लेकिन असल तो मुझसे रिक्वायरमेंट ये है ना कि अब मैं उसका तज़किरा ना करूं, मैं उस आदमी को भी याद ना कराऊं। माफ करने का मतलब यही होता है ना, मैंने माफ कर दिया। अब माफ करने से कोई ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरे दिल से वो चीज निकल जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है, मुझे फिर तज़किरा नहीं करना, खामोश रहना है, तज़किरा नहीं करना, उसको शर्मिंदा भी नहीं करना, ना किसी दूसरे को बताना है।
تو ہمارے ہاں معافی کے بڑے عجیب سے کانسیپٹ ہیں. تو غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ان سے درگزر کرنے والا ہے، ان پر پردہ ڈال دینے والا ہے، پھر وہ اپنے بندے کو اس کی سزا بھی نہیں دیتا. غافر الذنب. اوکے. ام سدرا، قابل التوبی یہ جی کیا چیز ہے؟ جی یہ بھی صفت ہے کون اسم سا جلالہ مرکب کی. ہے پہلے تو یہ بتائیے نا. اچھا جی، جی یہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے قابل یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ صفت ہے اسم جلالہ کی، اسی لیے مجرور ہے. یہ صفت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، اوکے. کون سا اس میں؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، اسم الفاعل ہے. قابل تو کیا ترجمہ ہے قابل التوبی؟ توبہ کو قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں گے کوئی آپ جو ان میوٹڈ ہیں کہ العزیز العلیم یہاں پر کوئی واو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ جی جی سر. غافر الذنب وقابل التوبی، شدید العقاب ذی الطول، یہ دونوں بھی صفات ہیں. ٹھیک ہے، کتنی صفات ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 اور 6. 6. 6 صفات ہیں. سب واو کے بنا ہے، لیکن غافر اور قابل کے درمیان میں واو ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے ام عبد الرحمن؟ سر چونکہ یہاں پر گناہوں کے پردے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے اگلا بھی، کہ اس نے پہلے پردہ بھی ڈال دیا اور پھر توبہ باقی بھی قبول ریلیٹ کر نہیں لی. کر رہے ہیں. باقی سر صفات ہے نا لفظ الجلالہ تو کی. یہ غافر اور قابل صفت نہیں ہے. سر صرف یہ ایک ہی اگر واو کے ساتھ ہم کہیں تو سر یہ ایک ہی سبجیکٹ کو فالو نہیں کر رہی اس اور حساب سے کوئی اگر دیکھیں. بتائے گا یہاں پر واو سر کی؟ جو باقی سب تو پرماننٹ، مطلب وہ ہے نا، یہ پرماننٹ ہر نہیں ہے. وقت عزیز اس کے بھی اندر ہے. غافر نہیں اور غافر، قابل ہونا پرماننٹ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے، جیسے ایک غافر پہلے گناہوں کو بخش دینا، پھر وہ بعد میں ان کی توبہ کو قبول کرنا، میں نے آپ لوگوں دونوں کو ایک کے ایک پیچھے بات ایک. بتائی تھی کہ اب ہاں آپ خاموش ہو جاؤں مس طرح. اوکے، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ دو صفات جب واو کے ساتھ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ام عبد الرحمن؟ اگر ہم کہیں کہنا نہیں چاہیے اللہ عزیز و علیم، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سر دو صفات ہی ہوں گی سر، یہ پھر نہیں سمجھ میں آ رہی سر مجھے. زویا کیا بتایا تھا؟ اللہ عزیز و علیم. اللہ عزیز علیم، دونوں میں کیا فرق ہے زویا؟ جی استاد، اگر واو کے بغیر ہو تو بیع کے وقت دونوں صفت موجود ہوتی ہیں، اور اگر واو کے ساتھ ہو تو مطلب کبھی یہ والی عزیز ہوگی، کبھی علیم ہوگی. ہاں جی، یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جی یہ جو سر قرآن بتائیے. مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات واو کے بنا ملتی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں صفات بیک وقت ایک ہی وقت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں واو نہیں ہوتا. کسی بھی آدمی کے لیے یہ صفات واو کے بنا نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ کوئی بھی آدمی ایک دم ساری صفات نہیں رکھ رہا ہوتا. اسی لیے تو اللہ ہے نا کہ وہ ایک ہی وقت میں عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قابل التوب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ذو الطول بھی ہے، غافر الذنب بھی ہے. یہاں پر واو بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر یہ واو یہ کام کر رہا ہے کہ اصل میں مجھے یہ بتائیے گناہوں کا معاف کیا جانا اور توبہ کا قبول ہونا ایک ہی وقت میں ضروری ہے مس سزما؟ سر اب اللہ چاہے تو ضروری بھی ہے، لیکن جی سر میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ میں وقت میں. کہہ رہا ہوں استغفر اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ استغفر اللہ. جی میں نے یہ تو نہیں کہا واتوب الیک. جی سر. استغفر جی اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ اس کی معافی طلب کر رہا ہوں. کیا خیال جی ہے؟ بالکل.
میں نے اتوبو بالکل سر، الیک تو نہیں کہا نا. جی سر بالکل. اتوبو الیک، الیہ یا الیک کیا مطلب ہے؟ کہ میں مستقبل کے لیے توبہ کرتا ہوں. جی سر، کچھ میں لوگوں توبہ کے کرتا گناہ ہوں. اللہ تعالیٰ بعض اعمال کے ذریعے معاف فرما رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ بالکل سر جی. قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کی آیات دلائل ہیں کہ بسا اوقات ہمارے کچھ گناہ ہیں جن کو ہمارے اعمال، اچھے اعمال ان کو آٹومیٹیکلی مٹا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی سر. تو کیا یہ غافر الذنب ہے؟ ہو گیا نا، ہاں غافر الذنب ہو گیا نا، جی گناہوں سر. کو معاف کرنے جی والا ہے، اس میں پردہ جی ڈالنے سر. والا ہے. پتہ نہیں کتنے ہی گناہ جی اللہ ابھی آئیں گے آیات، میرے خیال سورہ شورا میں ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تمہارے کتنے گناہوں کو مٹایا جا رہا، ان پر پردہ رکھا جا رہا ہوتا ہے، ان سے درگزر کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں نا بہت سے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ خود سے جی معاف کر دیتا ہے، جی جی لیکن کچھ کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کہ توبہ مانگنی توبہ، پڑے گی اس اس کے کے لیے. بغیر نہیں ہو سکتے، آٹومیٹک نہیں ہے وہ. جی سر. کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں، کبیرہ جتنے بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کسی بھی عمل سے نہیں مٹ سکتے سوائے توبہ کے. جی سر. دیکھ لیں، میں نے آپ سے 10 منٹ لگا دیے ہیں اس بات پر، اسٹوڈنٹ کہیں گے تو بہت ٹائم لگے گا تسی. سو کیونکہ غافر، وہ تو غافر اور قابل دونوں ہے، لیکن اب ایک آدمی کے جب گناہوں کی مغفرت کی جا رہی ہے تو اس کی توبہ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اس نے تو توبہ کی نہیں ابھی تک، تو قبول کیسے ہوگی؟ کرے گا تو ہوگا نا، کرنے کے بعد ہے وہ قابل التوب. جی لیکن سر غافر سمجھ گیا. بہت سارے معاملات میں وہ خود سے بھی ہے، اپنی مرضی سے معاف کر دیتا ہے کسی دوسرے عمل جی کے سر. سبب. میں نے نہیں معافی مانگی ہوگی، لیکن میں نے کچھ عمل کیا ہے، جیسے 2 نمازوں کے بیچ میں صغائر گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، غافر ہو گیا نا. جی بالکل. لیکن اگر 2 نمازوں کے درمیان میں کبیرہ ہو گیا تو اس کے لیے تو مجھے توبہ کرنی پڑے گی، تو وہ قابل ہوگا نا. جی سر بالکل. ٹھیک ہے، تو غافر اسی لیے یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ واو، ان ساری صفات میں یہ واو یہاں پر ڈال کر یہ امپورٹنٹ کہ یہ کام ایک ہی وقت میں نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے سر. غافر تو ہے، قابل وہ ہوگا جب ہم خود کہیں گے یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو توبہ بھی سچی ہونی چاہیے. اوکے آگے چلتے ہیں جی. زویا بنت خورشید، شدید العقاب ذی الطولی، یہ دونوں کیا ہیں؟ صفات ہیں، کون سے مرکب ہیں؟ ہاں استاد، دونوں مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا ساری بات کا، تنزیل سے لے کر ذی الطول تک؟ جی، کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور سخت عذاب دینے والا، فضل والا ہے. بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے، ذی الطول. فضل والا ہے جی. اچھا، یہاں پر شدید العقاب آیا کہ اب آدمی کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ سزا دینے والا بھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ذی الطول، کہ گھبرا نہ جائیں انسان، اس شدید العقاب کے بعد ذی الطول بھی بتا دیا گیا کہ پریشان نہیں ہونا، وہ بڑے فضل والا ہے، تم معافی مانگو گے وہ معاف کر دے گا. اوکے جی. تو بشرا بنت عدنان، جی لا الہ الا ہو کو ایکسپلین کریں. جی، لائے نفی جنس ہے، الہا یہ منصوب اسم ہے، اللہ استثناء کے لیے آیا ہے، اور ہوا استاد یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کو کیا بنائے. جی ام عبد الرحمن بتائیں کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن لا الہ الا ہو کی؟ سر لائے نفی جنس کے بعد الہ اسم اللہ ہے، اور اللہ حسر کے لیے آیا ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو اور ہوا ہوا کیا ہے؟ سر ہوا بدل ہے اس خبر محذوف میں، کوئی ضمیر ہے اس کا. ٹھیک ہے، بشرا بنت عدنان، لا ما جی سر. ان کے ساتھ جو اللہ آتے ہیں یہ اصل میں حسر کے لیے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ استثناء و استثناء کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو یاد رکھنی ہے نا چیز، تو بچپن کی بات سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بچپن کی بات ہے کہ لا ما کے ساتھ جو اللہ آ رہے ہوتے ہیں یہ حسر کے لیے ہوتے ہیں. کیا ترجمہ ہوا بشرا بنت عدنان لا الہ الا ہو؟ جی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ہے. سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے. الیہ المصیر، جی ام سدرہ الیہ المصیر کو ایکسپلین کریں.
इलैहि शिबु जुमला खबर मुकद्दम है, आल मसीर मुब्तदा मुअख्खर। क्या तर्जुमा हुआ? उसी की तरफ हमारा ठिकाना है। उसी की तरफ हमारा ठिकाना है। तो इलैहि मुकद्दम क्यों किया गया है? उसकी ताकीद के लिए, हसर के लिए, हसर कि के उसमें लिए, कि यानी और कहीं नहीं, सिर्फ उसी की तरफ है। ओके, गुड, माशाअल्लाह। ठीक है, उम्मे यासिर आइए, बिन्त मिसबा आइए, बिन्त अब्दुल अव्वल आइए। जी सर। जी उम्मे जी उस्ताद यासिर, जी। जी मा सर। युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्ला अल्लज़ीना कफरू। मुझे ये बताएं उम्मे यासिर, इल्ला क्या कर रहा है यहाँ पर? हसर का काम कर रहे ठीक है, मुझे ये बताइए अब्दुल अव्वल, बिन्त अब्दुल अव्वल, युजादिलु कौन से बाब से है? बाबे मुफाला से है। बाब मुफाला से है, गुड। जादला युजादिलु। तो मुझे ये बताइए मुजादिल बिन्त अब्दुल अव्वल, इसका फाइल क्या है? उस्ताद जी अल्लज़ीना कफरू, जी, अल्लज़ीना कफरू इसमें अल्लज़ीना कफरू, वेरी गुड, ठीक है, ये इसका फाइल है। ओके, कफरू का फाइल क्या है बिन्त मिसबा? हम उस्ताद जो हुम अल्लज़ीना है, की ये तरफ, किधर राजे है? अल्लज़ीना की तरफ पीछे वेरी राजे। गुड। आयात इल्लाही कौन सा मुरक्कब है बिन्त अदनान, सॉरी बिन्त अब्दुल अव्वल? मुरक्कब इजाफी है उस्ताद जी। ठीक है, उम्मे यासिर, माँ क्या है? उम्मे यासिर, ओके, बिन्त अब्दुल अव्वल क्या है माँ? माँ नाफिया है। ठीक है, गुड। क्या तर्जुमा हुआ बिन्त अब्दुल अव्वल, मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्ला अल्लज़ीना कफरू? अल्लाह की आयत में झगड़ा नहीं करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सिर्फ वही अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं। ठीक है, क्या मुराद है बिन्त अब्दुल अव्वल अल्लाह की आयत में झगड़ा करना? और उस आयतों का इनकार करना, उन लोग आपस आयत उस्ताद का जी नहीं। इनकार करना, वो तो कफरू में आ गया ना। झगड़ा करना क्या होता है? तो है ही काफिर, तो इनकार तो कर चुके हैं। युजादिल क्या मतलब एक दूसरे से झगड़ा करना। है? बिन्त मिसबा, क्या मतलब है आया अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा करना? उस्ताद यानी एक तो ये है कि आयत को छुपा के तो आपस में जो है तनासुब का शिकार हो के आपस में झगड़ा करते थे। नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ सफर कर रही हैं? ओके, कोई और बताए। अल्लाह की सर आयत गलत में ताबीर। झगड़ा करने से मुराद के बारे में मैंने सवाल किया है। सर यहाँ गलत तावील पेश करना और फिर बहस मुबाहिसा करना आपस में। हाँ जी, गलत तावील पेश करना, बहस मुबाहिसा करना, और आयत के अंदर नुक्ताचीनी करना। जी आयत के अंदर यानी नेगेटिव पॉइंट्स निकालने की कोशिश करना। अल्लाह की निशानियां हो गई या कुरान मजीद की आयत हो गई, जो आजकल के कुफार करते हैं। ये होता है युजादिलु फी आयातिल्लाह इल्ला अल्लज़ीना कफरू। मोमिन तो नहीं करते ना झगड़ा, ये काम जो है वो काफिरों का होता है। ओके, आगे चलते हैं जी। अस्मा बिन्त अकरम, मारिया बिन्त शफकत आइए। जी सर। जी सर। जी अस्मा, ला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। यगरुर, ये कौन सा फेल है और ये मजजूम कैसे हो गया? तो ये लाई नहीं की वजह से मजमूम हो रहा है। वेरी गुड, लाए नहीं है इसलिए हुआ। इसका फाइल क्या है? तकल्लुबुहुम। वेरी गुड, तक़ल्लुबुहुम। तो मुझे बताइए बिन्त शफकत, काफ क्या है यहाँ पर? ये काफ मफऊल है। ठीक है, काफ मफऊल है। अच्छा, यहाँ पर तो बेसिकली मुखातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन वैसे ये उम्मत का हर आदमी यहाँ पर जो है वो मुखातिब है कि फला यगरुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। सो तक़ल्लुबुहुम से क्या मुराद है बिन्त अकरम? सर उनका चलना फिरना।
यस बिन्त शफकत, तकल्लुब कौन से बाब से है, कौन से बाब का मस्दर है? सही है, बाब तफाउल का मस्दर। वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ बिन्त अकरम? फला यगरुरक तकल्लुबुहुम फिल बिलाद। तो उनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। तो उनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। क्या मुराद है बिन्त शफकत शहरों में चलना फिरना? सही, यानी कि अगर वो बहुत उनको दुनियावी लिहाज से तरक्की मिली हुई है, माशी तौर पे वो स्ट्रोंग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह ताला उनसे राजी है और हाँ जी, कि आप उनसे बिल्कुल, धोखा ना बहुत खा खूब। जाएं। कि ये बात, और ये बात कुरान मजीद का बड़ा वाज़ेह पैगाम है, लेकिन ये उम्मत आज समझ, खास तौर पे इस उम्मत का वो तबका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाता है, यहाँ पे वो फंस चुकी है। अगर उस बच्चे या बच्ची की तरबियत कुरान की बुनियाद पर नहीं हुई है, वो कुरान और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत, खुलफा राशिदीन की सीरत से नावाकिफ है, तो नतीजतन वो इन लोगों के दुनिया में इस तरक्की से, इस तमद्दुन से, इस पूरे सिस्टम से मुतासर हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये तो अच्छे हैं और जी। इनको ये किसी वजह से मिल रहा है। अजीब बात है, कहने वाले कह जाते हैं। तो अल्लाह ताला तो अपने नबी से फरमा रहा है, फला यगरुरक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। हालांकि समझने की बात है कि मुसलमान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले गए, तो तब भी कुफारे मक्का मुसलमानों से माशी तौर पर मजबूत थे, हत्ता कि मुनाफिकीन मदीना भी मजबूत थे, यहूदी खैबर के वो भी मजबूत थे, रोम तो फिर मजबूत ही मजबूत था। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, बेसिकली तकवा की बुनियाद पर, अल्लाह ताला से ताल्लुक की बुनियाद पर, और उस पैगाम की बुनियाद पर जो अल्लाह ताला ने उनको दिया और वो समझे और वो लेकर चले। आज भी इस दौर में हमें उन लोगों से मुतासिर नहीं होना, बिल्कुल भी, कि जी बड़े काम के कोई बंदे हैं, ये सब दुनिया की उनकी रौनकें हैं, बहुत आर्जी हैं और ये जाने वाली हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों मोमिनीन का को आजमाता है, उनको आजमाइश में डालता है, और उन लोगों की ये भी आजमाइश है। देखिए, माल का मिल जाना भी आजमाइश है, छिन जाना भी आजमाइश है, ना मिलना भी आजमाइश है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों मोमिनीन का सब्र आजमाता है। ज्यादातर उम्मत इसी कंडीशन में रही है। अगर आप मुस्लिम एम्पायर्स को भी देख लें, तो वो जब तक जमीन पे रहे हैं, यानी जमीन पे रहने से मुराद आजिजी और इंकिसारी में रहे हैं, अल्लाह ने उनको बुलंदियां अता फरमाई। और जिस वक्त वो अपने महलों, यानी महल और पैलेसेस और दुनिया बनाने में लग गए, तो फिर अल्लाह ने उनका भी सफाया कर दिया था। तो ये इसका मतलब सिर्फ मोमिन होना इसमें जरूरी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मोमिनों से फिर छीन लिया था जिन्होंने दुनिया को अपनी, यानी इसमें आ जाए आप। अगर खुलफा राशिदीन का तो कुछ मिलता है? बिन्त शफकत कभी सुना उनका कोई घर, कहाँ पे उनका नहीं महल है? सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को महल देखा है कभी? नहीं सर। अब्दुल्ला बिन वो उमर बिन अब्दुल अजीज का महल सुना है? कहाँ है उनका महल? नहीं सर। अब्बासियों का महल है, उनके निशानियां मौजूद हैं। तारिक बिन जियाद का कोई महल है? नहीं सर। मूसा बिन नुसैर का नहीं है। नहीं। लेकिन वो जो बाद में आए थे, मैं उनके महल देख के आया हूं। तो फिर अल्लाह ने क्या किया उनके साथ? महल ही बच गए बस उनके। जी। तारिक बिन जियाद के कारनामे आसमानों पर लिखे हुए हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। सारी उम्मत मोहब्बत करती है उससे, करती है ना, जानती है। लेकिन वो जिसने स्पेन में एक महल बनाया, वो महल देखकर मैं भी हैरान परेशान हो गया। 12वीं सदी के अंदर ऐसा महल तैयार कर देना, बस उसका महल ही रह गया, उसका तो नाम भी नहीं जानते लोग। वो बादशाह जिसने बनवाया था, खलीफा, उसका तो मुझे भी नाम नहीं मालूम, उसका सही से पढ़ा ही नहीं जा रहा था नाम, नासिरुद्दीन के पता नहीं क्या नाम था। लेकिन महल देखकर तो भाई इंसान हैरान हो जाता है कि यार ये किस किस्म के लोग थे। तो बस अल्लाह ने उनके सिर्फ महल रखे हैं, बाकी उनका कारनामा कोई नहीं था। लेकिन तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नुसैर,
ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، اپنا بھی دیا اور کفار کو بھی ناکوں چنے چبوائے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اللہ نے ان کا ذکر دنیا میں قائم رکھا ہے اور مرتے دم تک ان کا ذکر قائم رہے گا۔ تو کبھی بھی ہم نے متاثر نہیں ہونا کہ کیا جی ان کے سسٹم ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ کچرا لوگ ہیں سارے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کے پاس دنیا بھر کی دولت آ جائے، کیا پرواہ ہے، کیا اس کی اوقات ہے۔ یہ اندر سے بھی نجس ہیں، باہر سے بھی نجس ہیں، یعنی کتوں کے ساتھ ان کا ایسا ریلیشن ہے جیسا مسلمانوں کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، ہم تو دعا گو ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے کہ ہم ان سے متاثر ہوں، کبھی بھی متاثر نہیں ہونا ان سے، کبھی بھی۔ سو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کوئی بات نہیں اگر ہمارے معاشی معاملات کمزور ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ ان کے دور میں کیا معاملات تھے۔ تمام دنیا اس وقت بھی سپر پاورز موجود تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودگی میں امت کا جو اس وقت طبقہ تھا، اس کے معاشی معاملات کمزور تھے، ایمانی معاملات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اصل میں ہمیں اپنے جو معاملات بڑھانے ہیں وہ ایمانی ہیں، باقی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، تو عطا ہے نا اس کی، جب ہم اس سے جڑیں گے تو وہ عطا بھی کرے گا۔ بہرحال اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں کفار سے متاثر ہونے سے بچائے، آمین۔ اوکے جی آگے چلتے، گڈ عائشہ اینڈ گڈ اسما اینڈ ماریا۔ اوکے آگے چلتے ہیں، فوزیہ بنت صدیق آئیے، فہیمہ ام عبداللہ آئیے۔ جی سر۔ فوزیہ بنت صدیق، اب آپ کو کیسے ریکویسٹ بھیجی جائے؟ اوکے جی ام جنید آئیے۔ السلام علیکم سر۔ جی کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم۔ اوکے مجھے یہ بتائیے فوزیہ بنت صدیق، کذبت کا فاعل کیا ہے؟ سر کذبت کا فاعل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوم نوح کون سا مرکب ہے؟ قوم نوح مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، تو قوم مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ تو پھر آپ نے ہیا کیوں کہا کذبت کا فاعل؟ ہاں غلطی ہو گئی سر۔ الاحزاب اگر مرفوع نہیں کیوں ہے؟ ہوتا آگے تو ہیا لگاتے۔ مس فوزیہ پلیز، جی الاحزاب مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ معطوف ہو رہا ہے، نہیں کیا بن رہا ہے؟ آپ خاموش ہیں، اس کا مطلب میں نے غلطی کر دی۔ الاحزاب مبتدا بن رہا ہے۔ قوم نوح کیا ہے؟ قوم نوح مرکب اضافی بن رہا ہے۔ نہیں وہ تو ہے، جملے میں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ سر یہ ذوالحال بن رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ باقی جتنی گرامر کی ٹرمنالوجیز رہتی ہیں وہ بھی فاعل ہے، بول دیں، مفعول، فاعل۔ حال، موصوف، صفت، اور بھی جو مجھے بھی نہیں سر آتی وہ بھی دو بول مرکب دیجیے۔ ملا کے یہ فاعل، جیسے قوم فاعل فاعل ہے، بن رہا تھا، قوم نوح فاعل مرکب ہے، آپ نے اضافی پہلے فاعل بھی بن بتایا، گیا۔ پھر آپ نے اس کو بدل دیا۔ جی اب مجھے بتائیے الاحزاب مرفوع کیوں ہے، اس کے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ قوموں کے اوپر جا رہا ہے نا، قوم نوح اسی والاحزاب، الفاظ میں نہیں آپ بول سکتی کہ یہ بھی فاعل ہے۔ یہ بھی فاعل ہے۔ قبلہم کیا ہے جملے میں؟ قبلہ جو ہے مفعول بھی، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے۔ قبلہ ایک ظرف ہے اور یہ متعلق فعل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے پھر مفعول نہیں۔ اوکے کذبت کون سے باب سے؟ کاف ذال با، باب تفعیل، ٹھیک ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی۔ کیا ترجمہ ہوا؟ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم۔ ان سے جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہوں نے، من بعدہم ان کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب من بعدہم میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟
जो अच्छा ضمیر کہاں جا رہی ہے قبلہم جو یہ احزاب تھے نا سر ان پہ جاری ہے عبداللہ من بعدہم میں جو ہم ضمیر ہے کہاں جا رہی ہے؟ سر جی قوم نوح کی طرف ٹھیک ہے، یہ قوم نوح کی طرف جا رہی ہے، اور قبلہم میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے عبداللہ؟ یہ کفرو کی طرف جو پیچھے آیت میں ہے نا، جو جن لوگوں نے کفر کیا، ویری ہم گڈ، جو ہے کذبت قبلہم قوم نوح۔ اوکے، آپ ترجمہ کریں فوزیہ بن صدیق۔ اسی کا کروں سر دوبارہ کذبت قبلہم جی جی، من بعدہم سے تک۔ پہلے ان سے پہلے یعنی قوم نوح سے پہلے جٹلایا قوم نہیں، قوم نوح سے پہلے کیسے کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں ان سے پہلے جٹلایا قوم نوح نے، جی اور احزاب نے یعنی گروہوں نے ان کے بعد۔ ہاں جی، یعنی ان کافروں سے پہلے جو کفار قریش ہیں، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، اور قوم جی نوح کے بعد جو احزاب آئے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، گڈ، اوکے۔ عبداللہ وَهَمَّتْ جی كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، کل امت کیا ہے جملے میں؟ سر یہ فائل بنے گا ہمت کے لیے، امت واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ امتن کی کو ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، چونکہ یہ کیونکہ مؤنث ہے، اوکے۔ لِيَأْخُذُوا میں لام کون سا ہے؟ ہمیں کیا ہی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے آگے منصوب ہے مضارع، ہو کیا ہے یہاں پر؟ مفعول ہے سر جی۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ رسول کی طرف جا رہا کیا ہے، ترجمہ ہوا؟ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ۔ اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ وہ ان کو پکڑ لے، کہ ان کو پکڑ لے، یعنی ہر امت نے یہ ٹرائیاں ماری ہیں کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، ان کو قابو کر لیں، ان کے ساتھ یعنی ان پر ظلم کریں، ان کو ان کے کام سے روکیں، ان کی تبلیغ سے روکیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہوتا آیا ہے، آپ ٹینشن نہیں لیجئے۔ جنید وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، جادلوا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، فاعل کیا ہے؟ جمع مذکر فاعل، زیادہ میں ہم اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اوکے، وجادلوا بالباطل کیا ترجمہ ہے؟ اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی باطل چیزوں کے ذریعہ بنایا، یعنی با سے مراد ہے باطل چیزوں کو ذریعہ بنایا، سبب بنایا جھگڑے کے لیے دلائل کے طور پر۔ وجادلوا بالباطل کیوں کیا؟ لیدحضوا به الحق، مجھے یہ بتائیے بہی میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ باطل کی طرف۔ ٹھیک ہے، گڈ، اور حق کا منصوب کیوں ہے؟ یدحضوا کا مفعول ہو رہا ہے، یدحضوا کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے۔ فاعل کیا ہے؟ ہم۔ اوکے، کیا ترجمہ ہوا؟ وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور وہ انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ یدحضوا کا مطلب کیا ہو جائے گا سر؟ پھسلانا، پوائنٹ آف تاکہ ویو وہ سے ہٹا پسلا دینا دے، کسی کو۔ جی تاکہ وہ پسلا دے اس سے حق کو۔ ٹھیک ہے، اوکے، حق کو پھسلا ڈالیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اوکے، بنت عبید اللہ آئیے۔ جی، اخذتهم، اخذتو کا فائل کیا ہے؟ انا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اخذتهم فاخذتهم، بس میں نے انہیں پکڑا۔ فکیف کان عقاب، عقاب کیا ہے یہاں پر؟ عقاب اسم کانا ہے۔ کون، یہ کیا ہے، کون سا اسم ہے یہ عقاب؟ فعال کی وزن پر ہے، مرکب اضافی ہے یا متکلم مرکب محذوف ہے؟ اضافی ہے عقابی، میری یا پکڑ، مرکب اسم کانا ہے، کیف خبر ہے، تو کیا ترجمہ ہو؟ فکیف کان عقابی، پھر کیسا ہوا میرا پکڑ، میری عقاب پکڑ عذاب۔ کیسی ہوئی؟ اوکے، آئیے ام طٰہٰ، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حقت کا فائل کیا ہے؟ سر حقت کا فائل کلمات ربی کا۔ اوکے،
अलल्लज़ीना कफरू ये क्या है? सर ये अल्लज़ीना मौसूल कफर सिला ये मजरूर हो जाएगा, जार मजरूर मुतल्लिक़ फ़ेल बन जाएंगे। अन्नहुम अस्हाबुन नार जुमले में क्या है? सर ये मस्दर मुअव्वल में आके ये मफूल बनेगा। किसका मफूल समझ नहीं आई बनेगा? सर, ये मुझे समझ नहीं आई, मैंने बस कफर का बन जाएगा। ओके, ये बदल है कलिमा का, ठीक है, ये उसका बदल है पूरा जुमला कि ठीक है सर। कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफरू, क्या तर्जुमा हुआ? इसी तरह साबित हुई आपके रब की बात उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया कि वो सब दोज़ख आग वाले हैं। वो सब आग वाले हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।